الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 147 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 147 پر ہمارے 5 سپارے جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے چھٹے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ برائی کو بلند آواز کے ساتھ، کوئی بھی بات کو، بری بات کو بلند آواز سے اللہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، مگر مظلوم کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو جو ہے اونچی آواز سے، کسی کو گالم گلوچ کرنا اونچی آواز سے، برا بھلا کہنا اور لڑائی جھگڑا کرنا اونچا اونچا، یا بینڈ ڈالنا، جو کہتے ہیں ہنگامہ برپا کر دینا، اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دینا، کسی کو گالیاں دینی شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں کو کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ جا رہا ہے کہ بلند آواز سے بالسوء من القول، کوئی بھی بری بات کو، یعنی کوئی بھی بری بات جو ہے اس کے شور شرابہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز کر کے برائی کو بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، ایک ایکسیپشن اللہ نے رکھی کہ ہاں جو ظلم کیا گیا ہے، کہ وہ جو مظلوم ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، وہ اگر بول بھی دے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ لیکن مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک رعایت دی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے، کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کہ وہ ظلم سہتا سہتا اگر اس نے کوئی برا ایک کلمہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی کہ اس کو اجازت دے رکھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے کوئی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوٹ دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جنرلی منع کر دیا ہے کوئی بھی جو بری بات کو اونچی آواز سے نہ کہے، لیکن مظلوم کو اللہ نے اجازت دی کہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، وہ اگر بول بھی دے گا اونچی آواز میں بھی تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ جب اتنی اجازت دے رہا ہے تو اس کی بد دعا کو اللہ کے ہاں یقیناً کوئی اہمیت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بھی سنے گا بھی ہے، اس کے ساتھ انصاف تو پھر اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اللہ کا ایک علیحدہ سے وعدہ ہے کہ ناانصافی کے تو یہاں ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، آخرت کا تو دن ہے پھر انصاف کا، وہاں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے کہا تھا کہ مظلوم کی جو ہے وہ بد دعا سے لازم بچنا چاہیے، کسی کے ساتھ مت ظلم کرو کہ وہ کچھ کہہ اٹھے اور اللہ کے نزدیک وہ پھر وہ نوٹ ہو جائے چیز۔ وقان اللہ سمیعا علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، یعنی کہ کوئی کیا برائی کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے اس کو، غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے، علیمہ بھی، علم بھی اس کو پھر ہے کیوں بول رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب سارے سچویشن کا پتہ ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر ڈیل کرے گا اس کے ساتھ۔ جو ظالم ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں پھر۔ اور فرمایا کہ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اب بھلائی کو تم چھپاؤ یا اعلانیہ کرو، او تعفو عن سوء، یا برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور قدیرہ، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی بھلائی کا کام جو ہے وہ چاہے تم نیکی کرو یا کھل کے کرو یا اعلانیہ یا چھپا کے، جیسے بھی کرو، نیکی کی طرف تم اپنی توجہ دو، اور تعفو عن سوء، برائی کے ساتھ درگزر کر لو گے، جو کہ تو برائی کوئی تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا بھی ہے اس سے تو درگزر کرو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا ہے اور قدرت والا بھی ہے، یعنی کہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے، فوری طور پہ پکڑ کر سکتا ہے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ معافی سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو کہ ہمیں اس چیز کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اگر کسی کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہوں، قدرت بھی ہمیں حاصل ہو گئی ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم درگزر سے کام لیں گے تو وہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ برائی کا تم اللہ کا سپرد کر دو کہ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ برا تو کیا ہے، میں چاہوں بدلہ بھی لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے اللہ کا سپرد، اللہ اس کا صاف کرے گا، اللہ اس کا بدلہ پورا کرے گا، تو یہ بہت بہتر چیز ہے کہ دنیا میں بھی انسان وہ امن سے رہے گا، اس کا مطلب
نہ فساد برپا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہر چیز میں، اگر عدلے کا بدلہ کیے چلے جائیں. ہاں درگزر اگر سے کام لیں تو معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک پھر اس کا اجر پھر وہ پکا ہو جاتا ہے، اس کا بدلہ پھر اللہ نے لینا ہوتا ہے لازمی. وہ پھر انصاف کرے گا کرے گا. اگر ہم نے اپنا خود ہی لے لیا، اپنا انصاف خود ہی کر لیا، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ذمے سے تو وہ اٹھ گئی چیز. لیکن ہم نے اگر چیز اللہ کے سپرد کر دی تو وہ اللہ کے ذمے پھر پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انصاف ہمیں پھر دلائے گا، چاہے وہ دنیا میں دلائے چاہے آخرت میں دلائے، وہ پھر لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اور فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ رسل ہی اور پھر رسولوں کا، پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ان کی بات کو. وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور پیغمبروں کے درمیان کو فرق کر دیں. یعنی کہ اللہ کی کوئی بات مان لی اور پیغمبروں کو جھٹلا دیا، یا پیغمبر کی کسی بات کو پکڑ لیا اور اللہ کی بات کو نہیں کیا. ان کی ڈیفرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور پیغمبر کی بات ایک ہی ہوتی ہے حقیقی طور پہ، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا کے اس کے اندر فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یقولون، اور کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، پیغمبروں میں یعنی کہ ایمان کا فرق کر لیتے ہیں. وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر لیں. یعنی کہ ٹوٹل پورا پیکیج نہیں لیتے، پوری بات کو نہیں مانتے، اپنی اپنی مرضی کی چیزیں کر لیں. اس طریقے سے دیکھیں قوموں کو دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ علیہ السلام کا انکار کر گئے. تو یہ چیزیں جو اپنی چوائس ہے کہ اللہ کی مکمل بات کو نہیں مانا، اصل حکم تو اللہ کا، اللہ نے کہا مانو تو ہمیں ماننا چاہیے، لیکن وہ اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، نہیں مانتے کہ ہاں جی ہم اللہ کی بات تو مان رہے، لیکن یہ پیغمبر کی بات ایسے نہیں ہے ویسے ہے. مختلف قسم کے بہانے لوگوں نے مختلف دور میں بنائے. تو اللہ نے کے بارے میں کیا فتویٰ دیا؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل اللہ نے ایک مہر لگا دی کہ ان کے اوپر کافر کا ٹائٹل ان کے اوپر لگا دیا کہ یہ ہے انکاری، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافر کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے. یہ یعنی کہ عمل کے اوپر فتویٰ اللہ تعالیٰ کا کہ جو بات نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کچھ پہ مان لیا کچھ کو نہیں ماننا، آدھی بات مان لی آدھے نہیں مان لی، آدھا تیتر آدھے بٹیر والا کام کرتے ہیں، وہ پکے کافر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب بھی ہے. والذین آمنوا، جو پر ایمان لاتے ہیں بات کو مانتے ہیں، باللہ ورسلہ، اللہ کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو اجر ان کا دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے. یعنی کہ ایمان والے کو نشانی یہ اللہ نے بتائی ہے کہ ایمان آمنوا باللہ، جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ رسول تمام پیغمبروں پر، تمام جمع کا صیغہ رسل ہی، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ کے پیغمبروں کے درمیان فرق ہمیں نہیں کرنا چاہیے کسی طریقے کا بھی، نہ ان کی عزت احترام میں ہمیں کوئی فرق کرنا چاہیے، نہ ایمان میں کوئی فرق کرنا چاہیے، اور نہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے، کیونکہ بیسک جو تعلیمات ہیں وہ تمام انبیاء کی بھی ایک ہی ہیں، جو اللہ نے بیسک پیغام دے کے بھیجا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی بات کو ماننے کا، عبادت کا، اور روزہ نماز بھی، یہ بھی شروع سے چلتی آ رہی ہے، ہر پیغمبر کو بھی یعنی کہ یہ رہی ہیں. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ سب کے درمیان مشترک ہیں، اور ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم کسی کے درمیان کو فرق نہ کریں، سب کو ہم ایک جیسے نگاہ دیکھیں کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، سب اللہ کی طرف سے سچا پیغام لے کے آئے، سچا دین لے کے آئے، اور اپنے اپنے وقت پہ انہوں نے کام کیا، سب ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں یہ. تو یہ فرق جو ہے یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے بڑے جنرل ٹرم استعمال کیے، ولم یفرقوا بین احد منہم، کسی درمیان کو فرق نہیں کرتے. اللہ پر بھی ایمان ہے، پیغمبروں پر بھی ایمان ہے، اور فرق والا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو ہے اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی کچھ کوتاہی انسان کی طرف سے ہو جائے، انجانے میں جو ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کا اپنی صفت بیان کرتا ہے. ورنہ اگر جانتے بوجھتے ہوئے کوئی اللہ کی جو ہے نافرمانی والا کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب و مہینہ کی بھی پیچھے وہ ہے وعید سنا دی کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے گا، نہیں مانے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، تو درمیانی کو راستہ ڈھونڈے گا کہ میں یوں کر لوں. جو اللہ نے مکمل پیغام دیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات ہے کہ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جو مکمل ہی داخل ہوتا ہے، کنارے کنارے پہ اپنی مرضی کی راہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نزدیک وہ پسند نہیں. اللہ نے کو کافرون حقا کا ہے، پکے کافر ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی راستہ تلاش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسوائی کا عذاب بتا دیا. اور جو جنرلی سب کے اوپر ایمان رکھیں گے، کوئی فرق نہیں کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.